حاصل کر رہے ہیں یہ کوئی معمولی علم نہیں ہے۔ جو لوگ اسکول کالج میں پڑھ رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، وکیل بن رہے ہیں، لائر بن رہے ہیں، وہ علم اس لیے حاصل کر رہے ہیں تاکہ وہ دنیا کمائے، دنیا کمانے کا وہ علم ہے۔ اور یہ جو علم آپ پڑھ رہے ہیں یہ آخرت کمانے کا علم ہے۔ یاد رکھیے، مقصد زندگی جو ہے انسان کا مال کمانا نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد مال کمانا نہیں ہے۔ مال جو ہے وہ ضروریات زندگی ہے، زندگی کی ضروریات ہے، مقصد زندگی مال نہیں ہے۔ انہوں نے جو علم حاصل کیا ہے وہ مال کما رہے ہیں اس علم سے، اور آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں اس سے وہ آخرت کما رہے ہیں۔ دو طرح کا اکاؤنٹ ہوتا ہے، ایک سیونگ اکاؤنٹ، ایک کرنٹ اکاؤنٹ، مشہور اکاؤنٹ ہے۔ تو اکاؤنٹ جو ہے دنیاوی اخروی اعتبار سے دو اکاؤنٹ ہے۔ ایک اکاؤنٹ وہ ہے جو دنیا میں انسان بینک میں کھلواتا ہے، SBI میں، کوٹک میں، مہندرا میں، پنجاب میں اور الہ آباد میں، پتہ نہ کیا کیا بینک ہے، اس میں انسان اکاؤنٹ کھلواتا ہے۔ اس اکاؤنٹ میں انسان کیا رہتا ہے؟ دنیا کے اکاؤنٹ میں انسان فلوس، پیسے کو رکھتا ہے، مال رکھتا ہے، اس اکاؤنٹ میں بیلنس جمع کرتا ہے۔ یہ دنیا کا اکاؤنٹ ہے۔ دنیا کے اکاؤنٹ میں انسان گن گن کے رکھتا ہے پیسہ، بیلنس چیک کرتا رہتا ہے موبائل میں، میرا بیلنس کہیں گم تو نہیں ہو گیا۔ یہ دنیا کا اکاؤنٹ۔ ہر مہینے میں سیلری ملتی ہے، 10,000، 15,000، 20,000، 30,000، جتنا بڑا آدمی ہے، آدمی کما رہا ہے، سیلری لے کر اپنے اکاؤنٹ پہ رکھتا ہے، چیک کرتا رہتا ہے، مہینے میں سیلری ملتی ہے ان کو۔ لیکن آپ کو جو سیلری مل رہی ہے اللہ کی طرف سے، وہ سیلری میں نے متعین نہیں کیا ہے، دنیا کا کوئی بھی آدمی اس سیلری کو متعین نہیں کیا ہے، اس سیلری کو متعین کرنے والا اللہ ہے۔ آپ قرآن کا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث میں ہے، قرآن کا کوئی بھی آدمی ایک حرف پڑھتا ہے تو 10 نیکی ملتی ہے نا، اس کا یقین ہے نا؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، اپنے نبی کے زبانی کہلوایا اللہ نے کہ قرآن جب کوئی پڑھتا ہے تو ایک حرف کے بدلے اس کو 10 نیکی ملتی ہے اور اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ایک حرف آپ نے پڑھا، 10 روپیہ، اس کو روپے، نیکی کو روپے میں کنورٹ کیجئے، 10 روپیہ آپ کے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا۔ اور دن بھر میں آپ قرآن شریف کتنی تلاوت کرتے ہیں، کتنے حروف کو آپ پڑھتے ہیں، اندازہ لگائیے کہ آپ کے آخرت کے اکاؤنٹ میں اللہ رب العزت نے کتنی نیکیاں کو جمع کر رکھا ہے۔ ہمارا دنیاوی اکاؤنٹ میں کچھ نہیں ہے، لیکن آخرت کے اکاؤنٹ میں تو بیلنس ہے، اور اصل بیلنس یہی ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ گمان کرتے ہیں کہ ان کا مال ہمیشہ رہے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، ڈانٹا گیا۔ عددہ کا لفظ ہے، گن گن کے رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ دنیا میں سب سے زیادہ اخروی اعتبار سے مالدار آدمی ہیں، آپ سے کوئی آدمی مالدار نہیں ہو سکتا۔ یہ تو آپ کے نیکی کے اکاؤنٹ کا حال ہے۔ یہ مرنے کے بعد جو ہے آپ کا جو بینک بیلنس وہاں کھلے گا، جب آپ کو ملے گا تو کتنی مسرت ہوگی، دیکھیے کہ ہمارا بیلنس اللہ رب العزت نے، اور اللہ رب العزت، یہ تو دنیا کا بینک آگ لگ جائے، جل جائے، اس کو قلاش بن جائے اور اس کا دیوالیہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کا جو بینک ہے، یہ چور ڈکیت لوگ اگر GST لگاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، ATM کارڈ کا فیس، کس کا فیس کاٹ لیتے ہیں لوگ مہینے میں، سال میں، لیکن اللہ سے زیادہ امانت دار، جو دنیا کو جس نے امانت کا سبق سکھایا اپنے رسول کے ذریعے، ان کے یہاں کوئی کٹوتی نہیں، پورا بیلنس آپ کا موجود ہوگا۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دے کر سمجھا دیا کہ کیسے موجود ہوگا۔ ایک شعر ہے ان کا کہ درخت کرم ہر کجا بیخت، درخت کرم ہر کجا بیخت، گدشت از فلک شاخ و بالائے ہو، کہ آدمی جو نیکی کا جو درخت لگاتا ہے تو اتنا لمبا پیڑ ہوتا ہے کہ اس کی ٹہنی جو ہے آسمان کو پھاڑ کر کے آسمان کے پار نکلتی ہے، یعنی مرنے کے بعد انسان کو اس کا پھل ملتا ہے۔ مرنے کے بعد یہ بیلنس آپ کو دکھائی دے گا۔ آپ قابل مبارکباد ہیں، فرشتے آپ کے لیے پر بچھاتے ہیں، مچھلیاں سمندر میں آپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں، چیٹیاں سخت تاریک رات میں بیلوں میں آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، بے شک فرشتے جو ہیں
آپ کے لیے پر بچھاتے ہیں آپ کے کاموں کو دیکھ کر۔ بہت آپ یہ نہیں سمجھیے کہ ہم کمتر ہیں میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں دنیا میں، کوئی نہیں دنیا میں، کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ جس بچے نے قرآن شریف کو مکمل کیا ہے، اپنے سینوں کو سنوارا ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ان سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت، حفظ کے بعد ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہمیشہ جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ قرآن کریم جو بھولنے کی بیماری پیدا ہو گئی ہے انشاءاللہ بھولیں گے نہیں۔ تلاوت جس دن کرنا چھوڑ دیں گے قرآن شریف پھر بھول جائیں گے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور استاذ کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، انہوں نے محنت کی اور ایک بچے کو تیار کیا، اور مدرسے کے ذمہ دار جناب مولانا محفوظ الرحمان صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے یہاں اس سے پہلے پچھلے مرتبہ بھی 2 بچوں نے حفظ قرآن شریف کیا تھا، یہ تیسرا بچہ حافظ یہاں سے بن رہا ہے، بڑی مسرت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو مقبول ترین اداروں میں شامل فرمائے۔ میں بصد ادب و احترام اپنے احباب میں سے قطب طریقت جناب حضرت مولانا ابو نصر صاحب رحمانی مظلہ العالی کے جانشین خلیفہ جناب محترم حکیم اجمل صاحب سے درخواست کروں گا کہ آئیں اور صرف 5 منٹ میں اپنے جذبات کا اظہار فرمائیں اور ان طلباء کی ہمت افزائی فرمائیں۔ حضرت مولانا حکیم اجمل صاحب۔